فیضان گرامی، انگریزی میں تھوڑا وقت لے لیا میں نے، اب اردو میں کچھ لمحے آپ میرے ساتھ رہیے، اور اس کے بعد شب مصائب کی شب ہے، میں زیادہ مصائب میں کانسنٹریٹ کرنا چاہتا ہوں آج کی شب، اور انشاءاللہ کل سے پھر اردو انگریزی میں آپ کے سامنے تقریر کروں گا۔ بچوں کی تربیت ماں باپ پہ واجب ہے، پیرنٹس کے اوپر بچوں کی تربیت کرنا واجب ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ صرف بچوں کی تربیت کی ضرورت نہیں ہے آج کے دور میں، بلکہ پوری کی پوری قوم کی تربیت کی ضرورت ہے۔ قوم کو اسپرچوالٹی کی ضرورت ہے، قوم کو اسپرچول پروگریس کی ضرورت ہے۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ سنیے گا دو جملے سنیے گا، اس کے بعد مصائب کی طرف جا رہا ہوں۔ نہج البلاغہ کتاب کا نام، مولا کائنات کے خطبے، ان میں ایک خطبہ ہے علی کی کہانی علی کی زبانی، ایک خطبہ ہے اس میں مولا کائنات اپنے بارے میں خود بیان کرتے ہیں کہ میری پرورش کیسے ہوئی۔ نہج البلاغہ کے اندر مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا بچپنا کیسے گزرا ہے، میں رسول اللہ کے ساتھ پھرتا تھا، میں رسول اللہ کے ساتھ گھومتا تھا۔ وضعنی فی حجر، یہ الفاظ مولا کائنات کے ہیں، وضعنی فی حجرہ وانا ولد، مجھے رسول اللہ اپنے زانوں پہ بٹھایا کرتے تھے جب میں چھوٹا بچہ تھا۔ مولا کائنات کہتے ہیں مجھے پیغمبر اسلام اپنے زانوں پہ بٹھاتے تھے جب میں چھوٹا بچہ تھا۔ وضعنی فی حجرہ وانا ولد ویضمنی الی صدرہ، اور مجھے اپنے سینے سے لگاتے تھے۔ ویکنفنی فی فراشہ ویمسنی جسدہ ویشمنی عرقہ، مجھے صرف اپنے پاس بٹھاتے نہیں تھے، مجھے صرف اپنے سینے سے لگاتے نہیں تھے، نہیں، بستر میں اپنے پہلو میں مجھے جگہ دیتے تھے، اور مجھے اپنی نبوت کا پسینے کی خوشبو سنگھاتے تھے۔ مولا کائنات، میں سوال پوچھتا ہوں کیوں یا رسول اللہ؟ فاطمہ بنت اسد موجود تھیں، رسول اللہ سے پوچھوں گا مولا یا رسول اللہ کیوں؟ نہیں، سنیے آگے، سنیے مولا کائنات کیا کہتے ہیں۔ مجھے اپنے بستر پہ اپنے ساتھ جگہ دیتے تھے، نہیں، مجھے پہلو میں لٹاتے تھے، نبوت کی خوشبو سنگھاتے تھے۔ وَلَقَدْ كَانَ يَمْضَعُ الشَّيْء ثُمَّ يُلْقِمُنِي، پیغمبر اسلام جب کھانا آتا تھا تو اس کھانے کو لیتے تھے، اپنے منہ میں ڈالتے تھے، چباتے تھے، اور پھر چبانے کے بعد لقمہ لقمہ کر کے میرے منہ میں دیتے تھے۔ یہ کون کہتا ہے؟ امیر المؤمنین۔ وَلَقَدْ كَانَ يَمْضَعُ الشَّيْء ثُمَّ يُلْقِمُنِي، لقمہ لقمہ کر کے میرے منہ میں ڈالتے تھے۔ کیوں؟ اس کے بعد کہتے ہیں وَلَقَدْ قَرَنَ اللَّهُ بِهِ مِن لَدُنْ أَنْ كَانَ فَطِيمًا أَعْظَمَ مَلَكٍ مِّن مَلَائِكَتِهِ يَسْلُكُ بِهِ طَرِيقَ الْمَكَارِمِ وَمَحَاسِنِ أَخْلَاقِ الْعَالَمِ لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ۔ پروردگار عالم نے ایک ملک کو رکھا تھا، جو ملک پیغمبر اسلام کی ہدایت کرتا تھا اور دکھاتا تھا، نئی نئی باتیں بتاتا تھا پیغمبر اسلام کو۔ وَلَقَدْ كُنْتُ أَتَّبِعُهُ اتِّبَاعَ الْفَصِيلِ أَثَرَ أُمِّهِ، اور میں پیغمبر کے پیچھے ایسے گھومتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے گھومتا۔ مولا کائنات کہتے ہیں میں پیغمبر کے پیچھے ایسے گھومتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے گھومتا ہو۔ کیوں یا رسول اللہ کیوں؟ یہ تربیت کی کیا ضرورت تھی؟ یہ اسپیشل اٹینشن کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا کوئی تو نتیجہ ہو، کھلانے کا، خود لقمہ نکال نکال کے علی کے منہ میں ڈالنے کا، اپنے سینے سے لگانے کا، کوئی تو نتیجہ ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں ہاں، اس کا نتیجہ یہ تھا فَمَا وَجَدَنِي كَذْبَةً فِي الْقَوْلِ وَلَا خَطْلَةً فِي الْفِعْلِ، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پیغمبر نے علی کی زبان سے کبھی بھی جھوٹ نہیں سنا، اور نہ ہی علی کے کردار میں کوئی کمزوری پائی۔ یہ تربیت تھی پیغمبر اسلام کی، نہ علی کے کردار میں کوئی کمزوری پائی، اور نہ علی کی زبان سے ایک حرف جھوٹ کا نکلا۔
ایک زمانہ تھا، باپ مسجد میں آتا تھا، مسجد میں اپنے بچے کو لے کے زبردستی آؤ بیٹھو مجلس سنو. کیوں؟ اس کو اسپرچول تربیت دیتا تھا. یہاں حسین کی ماں آئی ہے، آؤ بیٹھو حسین کی ماں کو پرسا دو. زبردستی باپ لے کے آتا تھا، بچے کو بٹھاتا تھا، بچہ بیٹھتا تھا، مجلس سنتا تھا. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ افریقہ میں ہو یا پاکستان یا عراق یا ایران، جہاں بھی بچے کو وہ تربیت ملی، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ دنیا کے جس کونے میں گیا، سب سے پہلا کام اس نے یہ کیا کہ مجلس حسین کو قائم کیا. کیا یا نہیں کیا؟ کیونکہ اس بچے کو یہ تربیت دی گئی، چاہے وہ الاسکا میں رہے، یو کے میں رہے، چاہے کائنات کے کسی خطے میں رہے، مگر پہلا کام پہنچ کے لوگوں نے کیا کیا؟ ایک حسینیہ قائم کیا جہاں حسین کی مجلس ہو. آج وہی باپ، اولاد مسجد نہیں جانا اولاد کو، باپ کے پاس سے کچھ بول نہیں سکتا. باہر کھڑے رہتے ہیں، باہر مجلس ہو رہی ہے، لوگ باہر کھڑے ہیں، نو اسپرچول تربیت. میں وہ باہر کھڑے رہنے والے کو آؤٹ اسٹینڈنگ مسلم بلاتا ہوں، کیونکہ باہر کھڑے رہتے ہیں نا، آؤٹ اسٹینڈنگ مسلم. یہ باہر کھڑے رہتے ہیں، کوئی کسی قسم کی کوئی بات نہیں. آؤ اندر. خدا نہ خواستہ اگر کوئی گیم چل رہی ہو اور اسی دن حسین ابن علی کی ولادت ہو، مصیبت میں ہے، کشمکش میں ہے جوان لڑکا آج کا، میں گیم دیکھوں یا مجلس میں جاؤں؟ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں گیم دیکھوں یا مجلس میں جاؤں؟ آج جناب سیدہ کی ولادت ہے، لوگ نئے نئے کپڑے پہن کے مسجد میں جایا کرتے تھے. آج کیا ہوا؟ عالم پڑھ رہا ہے مسجد میں، وہی لوگ جو پرانے آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، چلے جاتے ہیں. جب تک میں تربیت نہیں دوں گا، جب تک میری تربیت نہیں ہوگی، جب تک قوم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرے گی میرے عزیز دوستو، تب تک ہمارا پروگریس اسٹیگنیشن میں رہے گا، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ ضروری ہے، قوم کی تربیت ضروری ہے، بچوں کی تربیت ضروری ہے. پیغمبر اسلام نے ایسے ہی تربیت نہیں دی تھی. حسین ابن علی نے کیا کہا؟ میں نکل رہا ہوں کوئی فیم حاصل کرنے کے لیے نہیں، میں نکل رہا ہوں، اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر. میں ریفارم کرنا چاہتا ہوں، میری امت، میرے نانا کی امت کو ریفارم کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں. نماز تو پڑھتے تھے، روزہ تو رکھتے تھے، یعنی پریکٹسنگ مسلمز تھے یا نہیں؟ جو حسین کو قتل کرنے آئے وہ پریکٹسنگ مسلمز تھے یا نہیں؟ پریکٹس کرتے تھے بھائی، نوافل پڑھتے تھے، حافظین قرآن تھے. تو پریکٹسنگ مسلم ہونا کافی ہے پریکٹسنگ مسلم ہونا. مسجد بن گئی تو بس الحمدللہ مسجد بن گئی؟ نہیں، نفس کا پروگریس ہونا ضروری ہے، انٹلیکٹ کا پروگریس ہونا ضروری ہے، تاکہ ہم اس نتیجے پہ پہنچیں جہاں پیغمبر اسلام ہم کو پہنچانا چاہتے تھے. ویسی قوم بنے کہ خود پیغمبر اسلام فخر کریں کہ یہ میری قوم. اس کے لیے انتظام کرنا پڑتا ہے پہلے سے، اور یہ آج کی شب اس سے بہتر مثال کوئی مل نہیں سکتی آپ کو. مولا کائنات نے جناب سیدہ کی وفات کے بعد پریپریشن شروع کیا تھا فیوچر کا. اپنے بھائی عقیل سے کہا تھا، عقیل فاطمہ اس دنیا سے اٹھ گئی، عقیل میرے لیے ایک ایسی زوجہ تلاش کرو جو مجھے ایک ایسا فرزند دے جو شجاع ہو. عقیل جینیالوجی میں ماہر تھے. مولا کائنات کے بھائی عقیل جینیالوجسٹ تھے، ماہر تھے. ایک مرتبہ فاطمہ کلابیہ کا نام لے کر آئے اور کہا کہ یہ کلابیہ کی جو ٹرائب ہے
اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ لوگ شجاع ہوتے ہیں۔ علی ابن ابی طالب پہلے سے پریپیئر کر رہے ہیں فیوچر کے لیے۔ جناب سیدہ کی وفات کے بعد فاطمہ کلابیہ سے شادی کی، جس کو ہم ام البنین کہتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بیوی نہیں ہے، ام البنین جس کو ہم کہتے ہیں۔ جب یہ مولا کائنات کے گھر پہ آئی ہیں، سنیے گا، جب یہ مولا کائنات کے گھر پہ آئی ہیں تو دہلی سے بیت الشرف امیر المؤمنین کے دروازے پر آ کے انہوں نے اپنی پیشانی کو سر پہ رکھ دیا، زمین پہ رکھ دیا، اور زینب کو بلایا، ام کلثوم کو بلایا، حسن و حسین کو بلا کے کہا، بچوں میں تمہاری ماں بن کے نہیں آئی ہوں، بچوں میری مجال نہیں کہ میں تمہاری ماں بن سکوں، میں تمہاری ماں بن کے نہیں آئی ہوں، بچوں میں تمہاری کنیز اور خادمہ بن کے آئی ہوں۔ یہ ام البنین ہے۔ کون ام البنین؟ جس نے عباس کی پرورش کی، ابو الفضل العباس کی پرورش کی۔ کون عباس؟ علی کا شیر۔ شاعر کہتا ہے، حیدر نے اپنے شیر کو لشکر بنا دیا۔ شاعر کہتا ہے، حیدر نے اپنے شیر کو لشکر بنا دیا، طوفان پلا پلا کے سمندر بنا دیا، اور لوری سنا سنا کے علی کی مراد کو ام البنین ہو بہو حیدر بنا دیا۔ جناب ام البنین نے عباس کو حیدر بنا دیا، ثانی حیدر۔ بچپنا ہی ایسا تھا کہ آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ پیام اعظمی کہتے ہیں کہ عباس آئے روح شجاعت بنے ہوئے، مادر کی شان باپ کی عزت بنے ہوئے، ماں گود میں جو لیتی تھی اس نازنین کو مریم سلام کرتی تھی ام البنین کو، مریم سلام کرتی تھی ام البنین کو۔ گہوارے ہی میں جاہو جلالت تھی آشکار، ہیبت سے جس کی تھا صف باطل میں انتشار، انگڑائیاں وہ لیتا تھا جھولے میں بار بار، کہنا یہ تھا کہ ہوں اسد حق کی یادگار، بہرے جہاد تیغے دو دم چاہیے مجھے، اور کہتی تھی مٹھیاں کے علم چاہیے مجھے۔ یہ بچپنا ہے عباس کا۔ کون ہے عباس؟ کہتی تھی مٹھیاں کہ علم چاہیے مجھے، گہوارے ہی میں جاہو جلالت تھی آشکار۔ اور کون عباس؟ ہاں کون؟ حلقے میں عصمتوں کے پلے اور بڑے ہوئے، بھائی کا ہاتھ تھام لیا جب کھڑے ہوئے، پالا ہے دستے فاتح بدر و حنین نے، لوری حسن نے دی ہے کھلایا حسین نے۔ لوری حسن نے دی ہے کھلایا حسین نے۔ وہ عباس، اس عباس کے بارے میں کیا بتا سکتا ہے کوئی انسان؟ صرف اتنا کہ اگر شجاعت کی کوئی روح تھے تو عباس، اگر وفا کی کوئی روح تھے تو عباس۔ کتنے امتحان سے عباس کو گزرنا پڑا ہے۔ علی کا شیر عباس، ہاں علی کا شیر عباس، کتنے امتحان سے عباس کو گزرنا پڑا۔ ذرا سنیے، دو تین امتحان عباس کے سنیے۔ وہ جو شیر دل ہوتا ہے، وہ جو کسی سے گھبراتا نہیں، اس کے امتحان کو ذرا سنیے۔ جب حر نے لشکر کو روکا ہے اور فرس حسین پہ حر نے فرس حسین کی لگام پہ حر نے ہاتھ ڈالا ہے تو عباس کو جلال آیا۔ اگر عباس کو چھوڑ دیا جاتا تو شاید عباس اس لشکر کو تباہ اور برباد کر سکتے تھے، لیکن امتحان کو دیکھیے۔ جلال آنے کے باوجود حسین نے کہا، عباس اس لشکر کو پانی پلاؤ۔ توجہ چاہتا ہوں، عباس کے امتحان کو دیکھیے۔ نہیں عباس، تم کو جلال آتا رہے، تم اس لشکر کو پانی پلاؤ۔ عباس نے کیسے پانی پلایا؟
یا آپ عباس کے دل سے پوچھئے۔ دوسرا امتحان، محرم کی دوسری تاریخ کو جب خیمے نصب کر دیے گئے، ایک مرتبہ جب یزیدی فوج نے حکم دیا کہ یہاں سے خیمے فرات سے خیموں کو ہٹا دیا جائے، ایک مرتبہ عباس تلوار کے ساتھ باہر آئے، علی کے بیٹے کو غیظ آ گیا اور کہا کس کی مجال ہے جس میں ثانیہ زہرا ہو اس خیمے کو یہاں سے ہٹا سکے؟ کس کی مجال ہے؟ جب تک عباس زندہ ہے یہاں سے خیمے نہیں ہٹیں گے۔ حسین نے عباس کو دیکھا اور کچھ کہا نہیں، سر کو جھکا دیا، زینب کے خیمے کے اندر آ گئے حسین۔ زینب کے خیمے میں آئے، بہن زینب، عباس کو جلال آ گیا، عباس کو روکو۔ جناب زینب باہر آئیں، بھیا عباس تلوار کو روک لو، بھیا عباس تلوار کو روک لو۔ پھر عباس پہ امتحان گزری۔ شب عاشور، عاشور کے دن، شمر لعین، سنیے اس امتحان کو سنیے۔ شمر لعین امان نامہ لے کر آیا، عباس کے نام، عباس کے بھائیوں کے نام، ام البنین کے نام ایک امان نامہ لے کر آیا۔ عباس کو بلایا، شمر نے کہا عباس تمہارے لیے، تمہارے بھائیوں کے لیے، تمہاری ماں کے لیے امان نامہ لے کر آیا ہوں، حسین کے خیموں کو چھوڑ دو، آؤ اور تم کو کچھ نہیں بلکہ امن و امان مل جائے۔ عباس کو جلال آیا اور امان نامہ لے کے پھاڑ دیا۔ پھاڑ کے عباس پلٹ کے واپس آئے۔ حسین خیمے سے مظاہرہ کر رہے تھے، حسین خیموں سے دیکھ رہے تھے۔ جب عباس پلٹ کے واپس آئے، مصلحتاً حسین نے عباس کو بلا کے پوچھا بھیا عباس کیا بات ہے؟ بھیا عباس کیا بات ہے؟ عباس نے کہا میرے سید و آقا شمر میرے بھائیوں میری ماں کے لیے امان نامہ لے کر آیا تھا۔ مصلحتاً حسین نے عباس سے پوچھا بھیا عباس تم نے کیا سوچا ہے؟ بھیا عباس تم نے کیا سوچا ہے؟ ایک مرتبہ قمر بنی ہاشم کچھ کہہ تو نہ پائے، سر کو جھکا دیا، خیمے کے پیچھے چپکے سے چلے آئے، کربلا کی خاک اٹھائی، سر کے اوپر رکھی، نجف کی طرف دیکھ کے کہا بابا۔ بابا مولا پوچھ رہے ہیں میں نے کیا سوچا ہے بابا؟ آزاداران امام حسین، وہ عباس 21 محرم 21 ماہ مبارک رمضان سن 40 ہجری، مولا کائنات موت کے بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، وصیتیں کر رہے ہیں۔ حسن مجتبیٰ کو بلایا، بیٹا حسن آؤ میرے بازو میں کھڑے رہو۔ حسن آئے، حسین کو بلایا، حسین کو بلایا، حسن کے ہاتھوں میں رکھا حسین کا ہاتھ اور کہا اے حسن میرے حسین کا خیال رکھنا۔ زینب کو بلایا، ام کلثوم کو بلایا، سب کو بلایا، حسن کے ہاتھوں میں سب کا ہاتھ دیا، مگر مقتل میں ملتا ہے، تاریخ میں ملتا ہے کہ عباس کا ہاتھ حسن کے ہاتھوں میں نہیں دیا۔ عباس کا ہاتھ حسن کے ہاتھوں میں نہیں دیا، بلکہ تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ام البنین کے رونے کی آواز بلند ہوئی، مولا میرے بیٹے سے کوئی خطا ہو گئی ہے؟ کہا نہیں۔ اس کے بعد حسین کو چڑھانے بلایا اور کہا میرے نال حسین آؤ۔ اس کے بعد عباس کو بلایا، عباس آؤ۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھوں پہ رکھا اور کہا میرے لال حسین یہ عباس تمہارے حوالے ہے۔ مگر میں جب تاریخ کو دیکھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں شاید ایسا نہیں ہوا ہوگا، شاید حسین نے عباس کے ہاتھوں میں حسین کا ہاتھ رکھا ہوگا اور کہا ہوگا میرے لال عباس اس حسین کا خیال رکھنا۔ مقتل میں ملتا ہے
مقتل میں ملتا ہے کہ جب قمر بنی ہاشم گھوڑے سے زمین پہ تشریف لائے اور حسین کو آواز دی اور حسین خیمے سے نکلے ہیں، تو مقتل میں ملتا ہے کہ جب حسین خیمے سے باہر نکلے پہلے حسین کو عباس کے بازو ملے، پھر عباس کا لاشا ملا۔ آپ مقتل پڑھ کے دیکھ لیجئے، مقتل میں لکھا ہے جب حسین خیمے سے باہر نکلے تو پہلے حسین کو عباس کے بازو ملے، پھر عباس کا لاشا ملا۔ میرا دل کہتا ہے ہو سکتا ہے کہ حسین نے اس بازو کو اٹھایا ہو، نجف کی طرف رخ کر کے کہا ہو، بابا جو ہاتھ آپ میرے ہاتھوں میں رکھ کے گئے وہ ہاتھ قلم کٹا کے، قلم ہو کے میرا عباس دریا کی ترائی پہ سو گیا۔ ہاں، اس عباس کا تذکرہ کرنا، اس عباس کا تذکرہ کرنا ہے۔ عزادارو، علی اکبر شہید ہو گئے، قاسم شہید ہو گئے، اون و محمد شہید ہو گئے، حر ابن یزید الریاحی شہید ہو گئے، سب کے سب شہید ہو گئے۔ ایک مرتبہ حسین گرم ریت پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک گریہ کرتے کرتے حسین کے کانوں میں عباس کی آواز آئی، مولا میں عباس اجازت کے لیے آیا ہوں، میں عباس اجازت کے لیے آیا ہوں۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا، کیسی بات کر رہے ہو عباس؟ عباس کس کی اجازت طلب کر رہے ہو؟ کہا میں بھی مقتل میں جانے کی اجازت طلب کر رہا ہوں۔ کہا عباس تم کیسے چلے جاؤ گے؟ تم تو میرے لشکر کے سردار ہو، تم تو میری لشکر کے سردار ہو۔ عباس خاموش رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد عباس نے پھر کانوں میں آواز بلند کی، میرے مولا وہ لشکر کہاں ہے؟ میرے مولا وہ لشکر کہاں ہے جس لشکر کا سردار ہوں؟ میرے سید و آقا، سکینہ پیاسی ہے، سکینہ پیاسی ہے، بچے پیاسے ہیں، پانی کی سبیل کرنا چاہتا ہوں۔ حسین نے کہا، ہاں عباس لڑنے کی اجازت نہیں دے رہا، جاؤ سکینہ کے لیے، بچوں کے لیے پانی کی سبیل کرو۔ عباس کھڑے ہوئے، آہستہ آہستہ جناب سکینہ کے خیمے میں آئے، بچی کو پیشانی پہ چوما، کہا سکینہ مجھے اجازت مل گئی، میں تمہارے لیے پانی لے کر آؤں گا، میرے لیے دعا کرنا کہ میں تمہارے لیے پانی لے کر آؤں۔ سکینہ کو خدا حافظ کہا، ننھی بچی نے بچوں کو جمع کر دیا، آؤ بچوں دیکھو چچا جان پانی کے لیے جا رہے ہیں، آؤ بچوں دیکھو چچا پانی لینے جا رہے ہیں۔ بچے جمع ہو گئے، خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ یہ کہہ کے عباس نے مشکیزہ اٹھایا، ایک ہاتھ میں علم اٹھایا، ثانی زہرا کے خیمے میں آئے، ثانی زہرا کے خیمے میں آئے، کہا بی بی، کہا میری آقا زادی، حسین نے اجازت دی، مولا نے اجازت دی، میں مقتل میں جا رہا ہوں۔ آپ بس اس جملے کو تصور سے سنیے گا، اس جملے کو تصور سے سنیے گا۔ ثانی زہرا نے ایک ہاتھ سر پہ رکھا، ایک ہاتھ سینے پہ رکھا، کہا بھیا کیا وہ وقت آ گیا کہ تم بھی جاؤ گے؟ بھیا کیا وہ وقت آ گیا کہ تم بھی جاؤ گے؟ کہا ہاں وہ وقت آ گیا کہ میں بھی پانی کی سبیل کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ ثانی زہرا نے کہا سنو بھیا عباس جانے سے پہلے یہ جملہ سن لو۔ کہا جی آقا زادی فرمائیے۔ کہا بچپنے سے میں نے سنا ہے کہ میرے سر سے میری چادر لٹ جائے گی، میرے ہاتھوں میں رسن باندھی جائے گی، مجھے بازاروں میں پھرایا جائے گا، مگر میں ہمیشہ سوچا کرتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو کیا ممکن ہے کہ اس کے سر سے چادر لٹ جائے؟ کیا ممکن ہے کہ اس کے سر کی چادر لٹ جائے؟ مگر بھیا عباس اب جو تم نے جانے کا ارادہ کر لیا، زینب کو یقین ہو گیا کہ اب سر سے ردا لٹ جائے گی، اب ہاتھوں میں رسن بن جائے گی۔ پیام اعظمی کہتے ہیں، پیام اعظمی کہتے ہیں، سنیے گا اس جملے کو، کہتے ہیں وقت کی بات تھی پابند رسن تھی زینب، وقت کی بات تھی کہ پابند رسن تھی زینب، ورنہ عباس سے بھائی کی بہن تھی زینب۔
ورنہ عباس سے بھائی کی بہن تھی زینب، عباس زینب سے رخصت ہوئے، عباس سکینہ سے رخصت ہوئے، عباس حسین سے رخصت ہوئے۔ ہاذا داران امام حسین، مقتل کی طرف عباس، ایک ہاتھ میں علم دوسرے ہاتھ میں مشکیزہ۔ مقتل میں ملتا ہے کہ عباس کسی کی مجال نہیں تھی کہ عباس کا راستہ روک سکتا۔ عباس نے گھوڑے کو فرات میں ڈال دیا، پانی کا مشکیزے کو پانی سے بھر دیا، اور بھرنے کے بعد حالانکہ ذاکرین پڑھتے ہیں، میں نے اس جملے کو دیکھا نہیں مگر میرا دل چاہتا ہے کہ آج آپ کے سامنے یہ جملہ پیش کروں۔ ذاکرین پڑھتے ہیں کہ ایک مرتبہ گھوڑے کو فرات کے اندر ڈال دیا، مشکیزہ پانی کا بھر دیا، اور ایک تھوڑا سا پانی چلو میں اٹھایا، لبوں تک لے کر آئے، لبوں تک لے کر آئے، اور نہ جانے کیا ہوا، عباس نے پانی کو پھینک دیا۔ مولا کیوں پھینکا؟ ذاکرین کہتے ہیں کہ عباس نے شاید سوچا ہوگا کہ سکینہ کی پیاسی تصویر نظر آ رہی ہے، سکینہ کی پیاسی تصویر نظر آ رہی۔ عباس نے مشکیزہ پانی اسے بھر لیا، ایک مرتبہ مشکیزے کو لیا، ہاتھ میں علم کو اٹھایا، گھوڑے پہ سوار ہوئے اور خیمگاہ کی طرف جانے لگے۔ ایک دعا تھی عباس کی، پالنے والے یہ پانی سکینہ کے لبوں تک پہنچا دے، میرے پالنے والے یہ پانی سکینہ کے لبوں تک پہنچا دے، خدایا یہ پانی سکینہ کے لبوں تک پہنچ جائے۔ ابھی عباس جا رہے تھے، عباس کو لڑنے کی اجازت نہیں تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک شقی ملون آگے بڑھا اور عباس کے دانے ہاتھ پہ وار کیا، ایک مرتبہ عباس کا دانا بازو قلم ہو گیا، عباس کا دانا بازو قلم ہو گیا۔ عباس نے مشکیزے کو بائیں ہاتھ میں لے لیا اور علم کو گھٹنیوں اور گھوڑے کے درمیان رکھ دیا۔ عباس آگے بڑھے، میرے مولا یہ پانی سکینہ تک پہنچ جائے، خدایا یہ پانی سکینہ تک پہنچ جائے۔ ایک مرتبہ ایک شقی ملون اور آگے بڑھا، عباس کے بائیں ہاتھ پہ ایک گرزہ لگایا، عباس کا بائیں ہاتھ قلم ہو گیا۔ ایک مرتبہ علم لڑکھڑانے لگا، سکینہ خیمے سے دیکھ رہی ہے کہ علم لڑکھڑا رہا ہے، سکینہ بچوں سے کہہ رہی ہے کہ پانی آ رہا ہے۔ عباس نے مشکیزوں کو دانتوں سے دبا دیا۔ اب بھی عباس کی ایک ہی دعا ہے، دونوں بازو عباس کے نہیں ہے، دونوں بازو قلم ہو گئے۔ عباس کی ایک دعا ہے، پالنے والے یہ پانی سکینہ کے لبوں تک پہنچا دے۔ عباس جا رہے ہیں، بس عزادارہ نے امام حسین، عباس جا رہے ہیں۔ ایک شقی ملون نے عباس کی پیشانی کی طرف وار کرتے ہوئے ایک تیر کو چھوڑا، جو تیر پیشانی پہ نہ لگا مگر مشک سکینہ پہ چھنا اور چھد کے حسین کے سینے پہ اتر گیا۔ ایک مرتبہ سکینہ کی آس ٹوٹ گئی، مشکیزے سے پانی بہنے لگا۔ عباس نے دعا کی، پالنے والے یہ پانی سکینہ کو مل جائے۔ اب عباس نے خیمے کی طرف گھوڑا نہیں رکھا، مقتل کی طرف گھوڑا لے کر آئے، گھوڑے پہ ڈگمگانے لگے، آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ آپ پر میرا سلام ہو۔ حسین خیمے سے کھڑے ہوئے مقتل کی طرف جانے لگے، کمر پہ ایک ہاتھ رکھ دیا، آواز دی الان انکسر ظہری وقلت حیلتی، عباس تمہارے پکارنے نے حسین کی کمر کو توڑ دیا، تمہارا پکارنا حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ عباس مقتل میں، حسین مقتل میں آئے، عباس کے لاشے کے نزدیک آئے، عباس کے لاشے کے پاس حسین بیٹھ گئے۔ ایک مرتبہ عباس کا سر اٹھایا، عباس کے ایک آنکھ میں تیر تھا، دوسرے آنکھ میں خون تھا۔ ایک مرتبہ عباس کا سر لیا، اپنے زانوں پہ رکھا، عباس نے سر کو ہٹا کے پھر زمین پہ رکھ دیا۔
حسین نے پھر سر اٹھایا، پھر عباس کا زانو، عباس کا سر حسین نے اپنے زانو پہ رکھا، پھر عباس نے زمین پہ رکھ دیا، تیسری مرتبہ پھر حسین نے اٹھایا، پھر عباس نے زمین پہ رکھ دیا۔ کیا بات ہے عباس، میں تمہارے سر کو اٹھا رہا ہوں، تم زمین پہ رکھ رہے ہو۔ ایک مرتبہ عباس نے آواز دی، میرے مولا تھوڑی دیر کے بعد جب آپ شہید ہوں گے، آپ کا سر زانو پہ اٹھانے والا کون؟ میں کہوں گا عباس، ارے فاطمہ بالوں کو کھول کے آ جائے گی۔ عباس کا ایک نام باب الحوائج ہے، خداوند تعالیٰ آپ لوگوں کی دعاؤں کو مستجاب کرے۔ ایک نام عباس کا باب الحوائج ہے، آپ کے آنکھوں میں آنسو ہے، میرا ساتھ دیجئے، پالنے والے جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عطا فرما، پالنے والے جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں ان حج و زیارات سے مشرف فرما، پالنے والے جو اپنی دلی حاجات لے کر آئے ہیں، عباس کا واسطہ پالنے والے ان کی حاجت کو پورا فرما۔ آزادارو، حسین عباس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، حسین عباس کی طرف دیکھ رہے ہیں، عباس کی ایک آنکھ میں آنسو ہے، ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسری آنکھ میں خون ہے۔ ایک مرتبہ عباس نے نحیف آواز سے کہا، میرے سید و آقا، میری چند وصیتیں ہیں، اگر آپ میری وصیتوں کو انجام دے سکے، میرے بھائی حسین، میرے بھائی عباس، بولو کیا چاہیے؟ کہا بچپنے سے میں آپ کی زیارت کرتا آیا ہوں، بچپنے سے میں آپ کی زیارت کرتا آیا ہوں، میرے مولا میری آج ایک آنکھ میں خون ہے، ایک آنکھ میں تیر ہے، ذرا میری آنکھوں سے خون کو پہنچ دیجئے تاکہ میں آپ کے چہرے انور کی زیارت کر سکوں۔ ایک مرتبہ ہائے حسین کے امتحان کو دیکھیے، کبھی علی اکبر کے سینے سے برچی کے پھل کو نکالنا، کبھی اصغر کی گردن سے 3 بال کے تیر کو نکالنا، کبھی قاسم کا لاشا اٹھانا۔ آزادارو، عباس کی آنکھوں سے تیر کو نکالا، آنکھوں سے خون کو پہنچا۔ عباس نے حسین کی طرف دیکھا، حسین نے عباس کی طرف دیکھا۔ ایک مرتبہ عباس نے کہا، میرے سید و آقا، میرے مولا، ایک میری وصیت یہ ہے کہ میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ عباس سکینہ سے شرمندہ ہے کہ سکینہ کے لبوں تک پانی نہ پہنچا سکا۔ حسین نے ایک مرتبہ عباس کی طرف دیکھا، لیکن شاید عباس نے یہ بھی اس لیے کہا ہو کہ مولا آپ سے میرا جنازہ نہ اٹھے گا، میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ حسین نے وعدہ کیا، اور بولو عباس، اور کوئی وصیت ہے؟ کہا نہیں میرے مولا، اور میری کوئی وصیت نہیں، بس سکینہ کو میرا سلام کہہ دینا، سکینہ کو میرا سلام کہہ دینا، سکینہ سے کہیو کہ عباس پانی لانے گیا تھا مگر عباس پانی نہ پہنچا سکا۔ یہ ہو گیا، تب حسین نے کہا، میرے بھائی عباس، میری بھی کچھ تمنا ہے، میری بھی کچھ تمنا ہے، عباس میری تمنا کو پورا کرو گے؟ کہا میرے سید و آقا، کیا مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے؟ کیا میں نے آپ کی کوئی تمنا کو کبھی پورا نہیں کیا؟ کہا نہیں عباس، ایک تمنا ہے جس کو تم نے ابھی تک پورا نہیں کیا۔ کہا وہ کون سی ہے؟ کہا میرے بھائی عباس، تم نے زندگی میں ہمیشہ مجھے آقا کہہ کے پکارا، ایک مرتبہ بھائی کہہ دو۔ ایک مرتبہ بھائی کو عباس کی آواز آئی، یا آخی، میرے بھائی حسین نے سینے سے لگا دیا، عباس کی روح جنت کو پرواز کر گئی۔ حسین نے عباس کو زمین پہ چھوڑ دیا، دریا کے کنارے حسین نے چھوڑ دیا۔ حسین کھڑے ہوئے، بس 2 جملے اور، حسین کھڑے ہوئے، عباس کے علم کو اٹھایا، لرزتے ہوئے ہاتھوں سے عباس کے علم کو اٹھایا، مقتل سے نکل کے خیمے کا رخ کیا، آہستہ آہستہ عباس کو دریا کی ترائی پہ چھوڑ کے حسین خیمے کی طرف آئے۔ ادھر سکینہ نے علم کو دیکھا، بچوں کو جمع کیا، بچوں آؤ، چچا پانی لا رہے ہیں۔
حسین جب خیمے کے نزدیک آئے، سکینہ نے دیکھا علم ہے، بابا ہے، چچا نہیں ہے۔ آواز دی بابا چچا کیا ہوئے؟ کہا چچا مارے گئے۔ سکینہ نے کہا بابا یا عباس یا عباس۔ پہنچی خبر جو خیمے میں عباس مر گئے، پہنچی خبر جو خیمے میں عباس مر گئے، سیدانیوں کے سنتے ہی چہرے اتر گئے، پہنچی خبر جو خیمے میں عباس مر گئے، بچوں سے رو کے بالی سکینہ یہ کہتی تھی، بچوں سے رو کے بالی سکینہ یہ کہتی تھی، اب کیا ملے گا پانی چچا جان مر گئے، پہنچی خبر جو خیمے میں عباس مر گئے، اب تک پلٹ کے آئے نہ نہر فرات سے، اب تک پلٹ کے آئے نہ نہر فرات سے، امو کو میرے دیر ہوئی گھاٹ پر گئے، پہنچی خبر جو خیمے میں عباس مر گئے، بولے یہ شابہن سے کہ زینب غضب ہوا، بولے یہ شابہن سے کہ زینب غضب ہوا، جن پر تھا ہم کو ناز وہ عباس مر گئے، پہنچی خبر جو خیمے میں عباس مر گئے، کرب و بلا میں اکبر و اصغر کی شکل میں، کرب و بلا میں اکبر و اصغر کی شکل میں، سب فاطمہ کے ہار کے موتی بکھر گئے، پہنچی خبر جو خیمے میں عباس مر گئے،
شان قلم ہوئے تو نہ تھا دل پہ کچھ علام، شان قلم ہوئے تو نہ تھا دل پہ کچھ علام، مشکی خبر جو خیمے میں عباس مر گئے، پہنچی خبر جو خیمے میں عباس مر گئے، بچوں سے رو کے بالی سکینہ یہ کہتی تھی، بچوں سے رو کے بالی سکینہ یہ کہتی تھی، اب کیا چچا جان مر گئے، پہنچی خبر جو ہے